یہ چیز اتنی مہم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تک چھوڑا گیا کہ بھئی یہ خلافت ضروری ہے جی، کہ بھئی پہلے خلیفہ بن جائے ورنہ امت منتشر ہو جائے گی، اور اللہ کے ارادے میں، رسول اللہ کے ارادے میں کچھ بھی نہیں ہے. جی رسول اللہ امت کو ایسے ہی چھوڑ گئے. جی. حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو کہنا کہ امت کو ایسے نہ چھوڑ جائے. پر میرے خلفاء ہوں گے، میرے خلفاء ہوں اور بہت ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. یہ بخاری میں بخاری میں نہیں ہے، یہ بخاری میں بس میں نے آپ کو ابھی آپ یہاں لکھ یہ بات بخاری میں نہیں، بہت آپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں نے یہاں پوڈ کاسٹ میں بول دیا ہے. میں عربی میں پڑھ لیتا ہوں، عربی میں حدیث کو پڑھ لیتا ہوں، جو عربی ڈھونڈنا جانتے ہیں. اچھا، بخاری کا نمبر لکھا ہے اپنی کتاب میں؟ کتاب کا نمبر بتائیں. میں نے نمبر اچھا نمبر نہیں. اصحاب رسول خدا تھے جی. اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا. وہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا. تو آپ رسول اللہ کی وصیت کو دیکھ لیں اور قرآن کی روش کو دیکھ لیں. جی بھائی یہ باتیں کہہ کر آپ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے. میں نے آپ کو رسول اللہ کی بات بتائی ہے، آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں. جی جی زارعی صاحب، انہوں نے اپنے دلائل رکھے. جی جی. اور سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ولایت سے مراد جو ہے وہ حاکم وقت نہیں ہے. اور دوسری بات، انہوں نے آپ کی اس قرآن مجید کی دلیل کا رد کیا کہ انہوں نے کہا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ لوگ تھے اور جس میں 2 پر تھے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. پھر انہوں نے ایک بات یہ کی کہ دیکھیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی جانشین بنا کے گئے ہوں. کوئی صحیح حدیث ہو، کوئی تواتر سے ہو تو ہم اس کو مانیں، قرآن مجید کی کوئی واضح آیت ہو. تو جب ایک چیز واضح ہے ہی نہیں تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ولایت سے مراد منصب ہے یا ولایت سے مراد مولا علیہ السلام کی خلافت ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. جی دیکھیں، تیجانی صاحب نے جو میری باتیں سن کر جو بات کہی نا، ایک پروفیشنل بندہ کسی کی بات کو اگر ضائع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا تو فوراً وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی. حالانکہ میں نے واضح قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان کو چاہیے تھا کہ اس آیت کا جواب دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت خلافت کا ذکر کر رہا ہے اور اپنی زمین کی خلافت کا ذکر کر رہا ہے، جس کو انہوں نے اگنور کیا. یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، مومنوں سے وعدہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں میں ایک ایک کر کے جواب دوں گا. اب اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، بخاری کا میں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد بہت سارے خلفاء ہوں گے. کون سی کتاب کی حدیث پڑھی انہوں نے؟ کون سی اس کی اسناد پیش کی؟ میں نے بخاری کی بات کی ہے، ان کا انہوں نے جواب نہیں دیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. میں رسول اللہ کے 12 جانشین جن کا نام رسول اللہ نے 12 لے کر کہا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. میں کثیر خلفاء کی بات نہیں کر رہا جو کامن سینس بنتا ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہم خلفاء ہیں. بھائی آپ اگر خلفاء ہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ حفاظت کریں. جو کتاب آپ کو ملی ہے، کیا اس کتاب کے آپ وارث ہیں؟ کیا آپ اس کتاب کے سارے خوشکوتر جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہیں، اگر یہ مثال کے طور پر یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں سوال کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں، یہ جوابات دیتے رہیں. کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا بھر میں جتنی مخلوقات ہیں، وہ آسمان کے پرندے ہوں، وہ زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات ہوں، سمندر کے نیچے جو مخلوقات ہیں، جو روئے زمین پر انسان چل رہے ہیں، جانور، ہر چرند پرند اس کو کتنا رزق ملے گا، کہاں ملے گا، کہاں سونپا جائے گا، سب کتاب مبین میں لکھا ہے. اب ذرا کتاب کے قرآن میں سے نکال کر دکھائیں کہ آپ کو کل کتنا رزق ملے گا. بھائی جہاں اللہ رب العزت پچھلے زمانوں کی بات کر رہا ہے، بھائی ہمیں سکھانے کے لیے بات کی تھی نا، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 12 نقیب جو آپ نے تفسیر پیش کی ہے اس میں اختلاف ہے، اختلافی تفسیر آپ اپنی پیش کر رہے ہیں 12 نقبا والی. حضرت موسیٰ نے بنایا تھا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مبعوث کیا تھا. بات ہو رہی ہے اللہ کے مبعوث کرنے کی، اللہ کی روش کی. اسی روش کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مومنوں میں سے خلیفہ بناؤں گا، زمین کا، نہ کہ کسی ایک ٹیریٹری کا، نہ عربوں کا، زمین کا خلیفہ بناؤں گا کہ جس کے پاس قرآن کی وراثت ہو. اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر گزشتہ قوموں کے لیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کے وارثین بنائے، خود انتخاب کیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے ان کو انتخاب کیا، ہم نے ان کو چنا، کتاب کی وراثت دی. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کثیر خلفاء، جی تو آپ کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھول گئی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت علیہ السلام چھوڑے جا رہا ہوں؟ اگر تم چاہتے ہو، کسے کہہ رہے تھے وہ؟ آپ اور میں وہاں تھے نہیں؟
اصحاب رسول خدا تھے جی اللہ کے رسول، ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا. وہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا. تو آپ رسول اللہ کی وصیت کو دیکھ لیں اور قرآن کی روش کو دیکھ لیں. جی بھائی یہ باتیں کہہ کر آپ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے. میں نے آپ کو رسول اللہ کی بات بتائی ہے، آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں کہ رسول اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو یہ آپ کے پاس نام نہیں لکھے، آپ ان ناموں کو مانتے نہیں ہیں. یہ بات ہدف ہے، کیونکہ اس میں جو کلام مقصد کا تھا وہ اٹھایا گیا اور جو مقصد کا نہیں تھا وہ نہیں اٹھایا گیا. یہ چیز اتنی مہم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تک چھوڑا گیا کہ بھئی یہ خلافت ضروری ہے جی کہ بھئی پہلے خلیفہ بن جائے ورنہ امت منتشر ہو جائے گی، اور اللہ کے ارادے میں، رسول اللہ کے ارادے میں کچھ بھی نہیں ہے. جی رسول اللہ امت کو ایسے ہی چھوڑ گئے. جی حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو کہنا کہ امت کو ایسے نہ چھوڑ جائے، ان کے اوپر نگہبان خلیفہ مقرر کر کے جائے. یہ سب تمام شخصیتیں اس بات کا فکر رکھتی ہیں کہ امت کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کو امت کی خلافت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کو خلافت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے پاس راہ ہدایت ہے ہی نہیں، ہدایت کا رستہ تمام ہو گیا. بھائی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا تھا، تدریجاً نبی بنایا، رسول بنایا، خلیل بنایا، امام بنایا. جی آزمائش دینے کے بعد حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ یہ امامت میری ذریت میں رکھ. حضرت ابراہیم جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ ہدایت کا ذمہ میرے پاس ہے، جی میں ہدایت کروں گا. ان علینا للہدی. کتنی بار میں آیتیں یہ پڑھ چکا ہوں، ان آیتوں کو شاید یہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں یا ہمارا قرآن پڑھنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قلنا اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ تم نیچے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، جس نے بھی میری بھیجی ہدایت کی اتباع کی، روز معاشر اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی رنج ہوگا، نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا. تو بھائی جب بات ہدایت کی ہے تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو، جو بات اللہ کہہ رہا ہے وہی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اس کو تو آپ کھاتے بھی نہیں لاتے. بھائی اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. جب وہ اپنے اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں تو جانشین انہی میں سے آنا ہے. یہ آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا انتخاب ہے، اطاعت ہمیں اولو الامر کی کرنی ہے، اللہ نے واجب کی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اولو الامر اللہ کے بنائے کی کرنی ہے یا خود کے بنائے کی کرنی ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ ان کے ذہن تیجانی صاحب سے کیا سوال کریں گے جس کا یہ نہیں دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس نظام کی یعنی اتنے بڑے مہم مسئلے کو آپ ایسے ہوا میں اڑا رہے ہیں. بہت سارے خلفاء ہوں گے، ایک ضعیف روایت سنا رہے ہیں جس کو آج تک آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا. بہت سارے کثیر خلفاء ہوں گے، کثیر خلفاء ہوں گے، ان کا کیا کریں؟ بھائی کچھ تو کہا ہوگا ان کا، ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. وہ کون سے کثیر خلفاء ہیں؟ ہم ڈھونڈتے پھریں ان کو. یا اللہ کے رسول نے خود بتایا وہ کثیر خلفاء کون ہیں؟ اللہ کے رسول یہی بتانا چاہتا ہوں، ہر دفعہ یہی باتیں دہراتا ہوں. اللہ کے رسول لوگوں کو منجدار میں پھنسانے نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول کی وصیت روشن اور واضح ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح پیغام دیا ہے. قرآن کا پیغام واضح ہے. اللہ رب العزت نے مبرہ کر دیا ہے لوگوں کو کہ تمہارا یہ اختیار ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ تیجانی صاحب کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، جواب ہی نہیں دیتے. کہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے تم کسی کو مختار بناؤ. مسیلمہ کذاب ان سے پہلے بھی سوال کیا تھا، رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے اپنا خلیفہ بنا دے اپنے بعد. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگے میں تجھے نہ دوں. خلافت تو بڑی چیز ہے، یہ تو معاملہ اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے. بخاری میں لکھا ہے. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. بھائی آپ رسول اللہ کی وصیت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ کی وصیت آپ کو نام چاہیے نا. آپ نے مجھے یہی کہا تھا نا. یہ المستدرک علی الصحیح ہے، تیجانی صاحب کے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال ابن عباس وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت ولی کل مومن من بعدی ومؤمنہ، کہ تو میرے بعد مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ولی ہے. ھذا حدیث صحیح الاسناد. اب یہ تیجانی صاحب نے کہا کہ بھائی ولایت کا جب لفظ آتا ہے اس کی مختلف معنی ہوتی ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایک منٹ، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اسی طرح سے اللہ نے منافقین کے لیے بھی کہا ہے. اب یہ آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 29. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، خطاب کس سے؟ منافقوں سے. تیجانی صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ محمد کی آیت نمبر 22. سوری میری تھوڑا نظر کمزور ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ اہل سنت کا ترجمہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اے منافقو تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور رشتوں کو توڑ ڈالو. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ منافقین سے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اے منافقو اگر تم حاکم بن جاؤ. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تولیتم اس کا مادہ کیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے تمام اہل سنت نے ترجمہ لکھا ہے حاکم. تو یہاں پر آپ دوست لکھتے، محبت لکھتے. یہاں پر آپ نے حاکم کیوں لکھا؟ کیونکہ یہاں دوست اور محبت بنتا نہیں ہے.
عربی زبان لغت یہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، عرب میں رہ کر آئے بھائی، ہر وقت اس کی ایک الگ معنی ہوتی ہے. جہاں ولایت کی بات آتی ہے وہ حاکمیت کی بات ہوتی ہے، الہی حاکمیت کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی عربی زبان ہے. میں آپ کو یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کافی چیزیں جی جی ہاں. اب یہ تیجانی صاحب اس آیت کا بھی جواب دیں، جو میں نے باتیں کہی ہیں اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے تیجانی صاحب، آپ کے سامنے کافی چیزیں رکھ دی ہیں. سورہ محمد کی آیت بھی رکھ دی ہے، آیت استخلاف بھی رکھ دی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55. وہ کہہ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتوں کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، آپ منصب ولایت کو ہوا میں اڑا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میری باتیں ہوا میں اڑانے کی نہیں ہے، بلکہ جو میری باتیں ہیں وہ دلیل ہے. اس دلیل کا جواب دیں اور اسپیسیفک دلائل دیں. اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ایک گزارش ہے جی سے التماس ہے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ کا میرا مناظرہ ہو رہا ہے تو ایسی بات بیچ میں نہ لائے کہ جس میں پھر موضوع ذرا اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک. انہوں نے یہ بات کی کہ حضور کا جنازہ چھوڑ کے، دیکھیں حضور کا جنازہ صحابہ نے پڑھایا تھا، 3 دن کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک، 3 دن تک جو ہے نا ان کے گھر والے بھی تھے حضور کے. میں نے جو بات کہی ہے کتاب میں نہ ہو، آپ نے بات کتاب میں نہ ہو، جنازہ چھوڑ کر، جنازہ چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلے گئے ولایت خلافت پکڑنے کے لیے. وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی، بھوکے پیاسے، خندق میں حضور نے پتھر باندھے پیٹ پہ، انہوں نے بھی باندھے پیٹ پہ، انہوں نے بھی جو ہے نا زخمیں کھائے، سب کچھ کیا. آپ آخر میں آ کے یہ الفاظ یہ دیکھیں، آپ بے شک مجھ سے دلیل کے ساتھ اختلاف کریں، 100 مرتبہ کریں. ٹھیک ہے. میں آپ کی کوئی اس بات سے ناراض نہیں ہوں گا کہ بھئی آپ کی دلیل ہے، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیں، اس سے بھی میرا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس طریقے سے تبرہ بازی کریں گے تو تھوڑا تکلیف. ہاں نا، بات کیا ہو گئی ہے. چلیں اب آ جائیں اس کے موضوع پہ. انہوں نے کہا آیت استخلاف کا ذرا بتا دیں. آیت استخلاف سے پہلے ان کو میں وہ حدیث کا، انہوں نے کہا کون سی حدیث جو ہے نا انہوں نے مجھے دی ہے، تو وہ حدیث الحمدللہ میری اپنی کتاب میں ہی میں نے لکھی تھی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہہ رہا ہے کہ اور یہ حدیث اسرائیل کے بنی اسرائیل کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے ہے کہ 5 سال بیٹھا ہوں، یہ حدیث ابو الحسن سے بحث کیا. اب میں آپ کے پڑھتا ہوں. بنو اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام رہنمائی کے طور پہ سیاست کرتے تھے. جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پر میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. یہاں تو کوئی 12 کا ذکر نہیں ہے نا. حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اچھا بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث لایا ہوں میں نے اپنی کتاب میں کوئی کمزور حدیث نہیں لایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات آ جائیے حدیث صحیح بخاری کی. آپ دوبارہ پڑھیے گا، میں نے نہیں سنا معذرت کے ساتھ. چلیں، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں چونکہ حدیث کو چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام سیاست کیا کرتے تھے، اور جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا، کیونکہ وہاں تو نبی کا وہ تھا نہیں نا، سلسلہ جاری تھا نبوت کا. جی جی. اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے آپ آخری نبی. بے شک. پر میرے خلفاء ہوں گے، میرے خلفاء ہوں اور بہت ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بخاری میں؟ ہاں بخاری میں نہیں ہے، یہ بخاری میں. بس میں نے آپ کو ابھی آپ یہاں لکھ یہ بات بخاری میں نہیں، بہت آپ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. میں نے یہاں پوڈ کاسٹ میں بول دیا ہے، میں عربی میں پڑھ لیتا ہوں، عربی میں حدیث کو پڑھ لیتا ہوں، جو عربی ڈھونڈنا جانتے ہیں. اچھا بخاری کا نمبر لکھا ہے اپنی کتاب میں؟ کتاب کا نمبر بتائیں. میں نے نمبر نہیں. اچھا نمبر نہیں. نمبرنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے نمبر آتے تھے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. میری تحقیق کے مطابق ترمذی کی روایت ہے. آپ وہ لکھ دیں نا، قاعد ابو حریرہ 5 سنين فسمع يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبیاء كلما هلك النبي خلفه النبي وانه لا نبي بعدي. اچھا میں نے شاید یہ ترمذی میں پڑھی ہے، ترمذی شریف کی، اور جگہ پہ بھی ہوں گی. میں نے تو بخاری کا حوالہ دیا ہے. مولا سفینہ سے یہ روایت نہیں، یہ سفینہ سے نہیں، ابو حریرہ سے. ابو ہریرہ سے، سمجھا نا. ہاں اب یہ حدیث جو ہے بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك النبي خلفه النبي وانه لا نبي بعده وسيكون خلفاء فيكثرون عربی کا نبی ہے معنی، یعنی خلفاء ہوں گے، زیادہ ہوں گے. سمجھنا الی آخری. اصل چیز ہے تو یہاں 12 کا وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھائی میں نے آپ کو حدیث لکھ کے دی ہے. اب مجھے آیت استخلاف کا جواب. اچھا اب آیت استخلاف کا میں آ جائیں. حضرت بات یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں آیت استخلاف، آپ پوری مانو نا آیت استخلاف کو. ٹھیک ہے. کن کے ساتھ مخاطب تھا اللہ تعالیٰ نے کہا وعد الذین، آیت استخلاف ذرا نکال لوں. جی جی. سورہ نور کی آیت نمبر 55. بہت اچھی بات ہے. چلیں آپ کو حفظ ہے. میں سورۃ نور کی آیت نمبر 55 ہے. سورۃ نور کا کس اس میں جی کوئی بھی آپ قرآن کی تفسیر لے لیں. ہاں تو ٹھیک ہے. لیکن اچھا میں سورت آپ کو سورت نمبر بتا دوں. جز کون سا ہے اس کا، پارا کون سا ہے؟ اچھا ایک منٹ، میں میرے پاس تو اس میں وہ ہے. ارے پارا بتا دیجیے. ایک منٹ. پارا کیونکہ ساتھ میں صورتیں آ رہی ہیں. نہیں یہاں پارا نہیں آ رہا، یہاں پہ سورت نمبر آ رہا ہے. سورہ نور ہے. سورہ نور جو ہے وہ 24 ہے، 24ویں سورت ہے. 24ویں سورت ہے. 24ویں سورت ہے اور اس کا آیت نمبر ہے 55. آ گئی. ہاں آ گئی. میرے پاس بھی کھل گئی. چلیں جی جی بالکل کھل گئی. جی اب یہاں ہم کرتے ہیں وعد الذین آمنوا منکم. یہ منکم کون ہے جن سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ؟ مومنین کون؟ جو سامنے کے زمانے میں ہے نا، صحابہ سے ارشاد. صحابہ سے ارشاد ہے نا. کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ جی جی.
وہی جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے منکم آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں رہے، تو ان میں سے جو ہے نا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ان کو زمین کی خلافت دی جائیں گی. تو ہم نے کہاں خلافت دی جائیں گی؟ تو ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھے. اب مانے پھر اس آیت کا مصداق ہے، ہم مصداق ہو گئے نا. ٹھیک ہے. اگر یہ آیت کا مصداق نہیں ہے تو پھر آپ نے حضرت علی کو کیسا چن لیا اس میں سے؟ آپ وہی اصول رکھیں ایمانیات کا، جس اصول پہ حضرت علی کو ایمانیات پہ چنتے ہیں ان کو بھی اسی اصول پہ چنے. پھر اگر یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے تو پھر کن کے لیے بتائیے؟ یہ جمع کا صیغہ کن کے لیے ہے کہ ان کو دی جائیں گی خلافت؟ تو ہم تو کہتے ہیں دی گئی، اس لیے ہم تو مانتے ہیں اس بات کو، خلافت چنی گئی. لیکن ان کے یہاں جو 12 نام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے نا. اب بات یہ ہے کہ وہ جو 12 نام ہے نا، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کون سی حدیث ہے جس سے آپ، انہوں نے ایک حدیث پڑھی، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث بھی انہوں نے پوری نہیں پڑھی. میں چاہتا ہوں کہ حدیث پوری پڑھے. واقعہ کب کا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کو کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو؟ کب کا واقعہ ہے؟ میرے بعد وصی ہو، کس کا واقعہ ہے یہ؟ جب یہ پڑھے، اگر یہ چاہے تو پہلے واقعہ کو نکال لیں. نہیں، آپ نکال لیں واقعہ کب کا ہے. واقعہ آپ دیکھ لیں نا، خود ہی بتائیں نا. بتائیں نا، میں بتا جو اپنی تحقیق پیش کریں. یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وانظر عشیرتک، جب انظر عشیرتک، اپنے خاندان کو جو ہے نا خبردار کرو. عشیرہ جو ہے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو رشتہ دار کرو. تو آپ نے جمع کیا تھا سب کو. علی کو کہا تھا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ. ابو لہب کو جو لایا سب کو لے آئے. وہ کون تھے؟ قریش کے دوسرے نہیں، اپنے عشیرہ کے لوگ. ابو عباس، حضرت عباس کو، ابو لہب کو، ابو طالب، جو بھی تھے اس زمانے میں جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت علی کو کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ، ٹھیک ہے نا. اس وقت کیا کہ تم ان میں میرے وصی ہو، اپنے عشیرے میں، اپنے عشیرے کے لوگوں میں، کہ تم ان میں میرے خلیفہ ہو، یعنی میرے اہل بیت کے، میرے اہل بیت میں تم ان میں ہو. اچھا، عمومی طور پہ نہیں کہتے. عمومی طور پہ دیکھیں، عمومی طور پہ ایک بات ہوتی ہے. دیکھیں سب سے بڑا موقع کیا ہے؟ ایک بات ہوتی ہے نا، سب سے بڑا موقع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کا تھا وہ حجۃ الوداع تھا. سب سے بڑا موقع تھا نا. 1,40,000 آخری آپ کا حج تھا. آپ نے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد شاید میں تمہیں نہیں مانوں، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اس میں کیا کہا تھا؟ حجۃ الوداع کا پورا خطبہ اٹھا لے. پورا خطبہ اٹھا لے. آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد، میں کو چاہوں تھوڑا سا، میں کیونکہ خطبہ کی تھوڑی سی حدیث میں نکال لوں، میں نے نکال لائی تھی. جی آپ کی اجازت ہو سمجھے. اس کے بعد پھر ان کی ٹرن ہے. ہاں، تو وہ یہ ہے کہ ان کا ٹائم ہو گیا، پھر وہ جب تک نکال لیں میں نہیں، بس یہ میں نے یہ حدیث سے نکال کے اس میں ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کے حساب سے تمہارا خون ایک دوسرے پہ حرام ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی عزت جو ہے کرو، مال اس طریقے سے. وہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصیت نہیں تھی تو کیا تھی؟ وصیت ہی تھی نا، جو آپ کر رہے تھے امت کو، ٹھیک ہے نا. اور وہاں آپ نے جو حدیث ملتی ہے وہ یہ تھی. ایک تو حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں آیا ہے، اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، اطرت کا ذکر نہیں ہے. لیکن دوسری بات روایت میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بیت میں ہے، دوسری میں. لیکن ہے کیا ذکر؟ کیا ہے ذکر؟ یہ ہے ترکت فیکم ثقلین، سمجھنا. اور اس میں احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک دوسری پر اعظم ہے، بڑی ہے، سمجھے نا. تو اس کو پکڑے رکھو. اب ہم میں کہتے ہیں اطرت کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ نسل، خاندان، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں کوئی 12 الفاظ نہیں کیا کہ عطرت میں میرے 12. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان نبوت میں سے حضرت امام حسن حسین جو بی بی فاطمہ زہرا کے وطن سے نکلے. میں تو مطلب سادات میں علویوں کو بھی گنتا ہوں، بنو ہاشم بھی گنتے ہیں، احمد علویوں کو بھی گنتے ہیں، بنو ہاشم، یہ بھی سادات ہی ہے. عطرت میں شامل. ٹائم ہو گیا، چلیں آپ تو بسم اللہ کریں.